حاج صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آج جرگہ ہوا ہے اس میں کیا طے ہوا ہے؟ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کے حوالے سے آپ سے کوئی بات آج ہوئی ہے اس جرگے میں جو جمرود میں ہوا ہے؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب جب سٹیج پہ چڑھے تو انہوں نے سب سے پہلے امن کا جھنڈا لہرایا سفید، اچھا، اور پوری جتنی بھی اسٹیڈیم تھی کچا کچ بھری ہوئی تھی، آپ لوگوں نے ویڈیو پہ دیکھا ہوگا، اس میں بھی سفید جھنڈے تھے، کوئی PTI کا جھنڈا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی عوام تھے وہ PTI کے ہو یا دوسرے پارٹیوں کے یا آزاد ہو، وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک ہی نعرہ ان کا تھا، امن۔ تو انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان میں جو دہشت گردی آج اور کل ہوئی ہے اس کی جو ہے نا، اس نے کہا کہ اس پہ ہم غمزدہ ہے، خفا ہے، اور ہم بالکل جو ہے نا بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ میری شہباز شریف کے ساتھ کل جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ملاقات ہے، تو میں اپنے عوام کا سارا مقدمہ ادھر ہی لڑوں گا، اور ملاقات کے لیے میں نے جو ہے نا ہاں کر دی ہے۔ اچھا، مجھے دو چیزیں آپ سے مختصراً پوچھنی ہیں۔ ایک تو آپ نے امن کی بات کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، امن تو آنا چاہیے، اور ساری قوم کی یہ خواہش ہے کہ وہاں بھی امن آئے، وہاں بھی خوشی خوشحالی آئے۔ تو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جو وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں وہ لوگوں کو مارتے ہیں، وہاں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، بھتے لیتے ہیں، غیر قانونی جرائم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا وہ پرامن لوگ ہیں؟ اور اگر وہ پرامن نہیں ہے اور وہ جنگ کرتے ہیں تو اس میں امن کا لانے کا طریقہ کیا ہے، یہ بتائیں۔ اب سر عالم صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب 2017 میں حکومت پاکستان نے اعلان کیا اور سیکیورٹی فورسز نے کہ چیرا جو ہے نا نو گو ایریا نہیں رہا، مکمل آزاد ہوا ہے، اس کے بعد ہمارا ایک تو میدان کی راہ ہے، ایک ہمارا کوکی خیل جو جمرود سب ڈویژن کے ساتھ آتا ہے، اس میں 30% لوگ ابھی بھی اپنے گاؤں چھوڑ کر ادھر ہی بس رہے ہیں اور ادھر نہیں چھوڑ رہے ہیں ہمیں، حالانکہ ہم نے 76 دن ادھر دھرنا بھی دیا تھا روڈ بلاک کر کے افغانستان والا۔ تو اس میں سر جی بات یہ ہے، اگر ہم حقیقت کی طرف دیکھیں تو اس ٹائم ٹرانسپورٹیشن میں 35,000 اور فی گھر جو ہے نا 1 کوٹی کا 4 لاکھ انہوں نے سروے کر کے چیک بھی دیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود جو محکمے انہوں نے بھیجے تھے تو اس میں جو لوگ شامل تھے سرکاری، تو وہ رشوت بھی وہ اس طرح لیتے تھے۔ ہمارے چیرا میں سر جی اس طرح ہے کہ ادھر 4 دیواریاں نہیں ہوتی تھی، پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں میں ایک کمرہ جو ہے نا ایک بھائی کا ہے، دوسرا کمرہ دوسرا چھت دوسرے بھائی کا ہے، اور تیسرا جو ہے نا تیسرے کا، تو وہ ایک کمرہ لکھتے تھے کیونکہ وہ تو گر چکے تھے 12-13 سال۔ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ امن کیسے آئے گا جب وہ بندوق اٹھا کے حملہ کر رہے ہوں آپ پہ اور آپ جھنڈا اٹھائیں گے امن کا، تو کیسے آئے؟ میں تو وہ طریقہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے لڑا جائے، اگر کوئی بندوق اٹھا کے ہمارے گھر میں آ جائے تو اس سے لڑیں گے یا اس سے امن کریں گے، کیا کریں گے؟ اور جب وہ امن پہ نہ مانیں، وہ بندوق اپنی نیچے نہ رکھے، پھر کیا کریں؟ دیکھو سر جی، سب کہکار مرجٹ سے پہلے ہمارے علاقوں میں تھا، جو ہماری آنا جانا تھا اسی رفتار سے ہمیں چھوڑ دے، تو حکومت تو اس کو تو نہیں مان رہے ہیں نا۔ تو جرگے جب ہوئے آپ کے انتظامیہ کے ساتھ، اس میں کیا طے ہوا تھا؟ اس میں 3 آپشن دیے گئے تھے نا، کہ یا تو یہ ہتھیار ڈال دیں یہ جو دہشت گرد یہاں پہ موجود ہیں، یا آپ لوگ یہ یہاں سے چلے جائیں، یا آپ لوگ خود ان سے مقابلہ کر لیں، یا پھر آپ لوگ یہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں، ہم سیکورٹی فورسز ان کے ساتھ مقابلہ کریں گی۔ یہ آپشن تھے، تو اس میں کیا اتفاق کس بات پہ ہوا تھا؟ دیکھو سر جی، ہم سورکنی جرگہ گئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، 3 آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ آپ لوگ یہاں سے ہمارے علاقے سے نکل جائے، اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر عوام کو بولو جو ادھر رہتے ہیں کہ آپ لوگ ادھر سے نکل آئے ادھر۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ادھر سے ڈیمانڈ دے رہے تھے، یہ ادھر سے ڈیمانڈ دے رہے تھے۔ تو ہم نے منت سماجت کر کے اور ان کو بھی سوال کیا، ان سے بھی ریکویسٹ کی، حکومت سے بھی ریکویسٹ کی، ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہماری جو ہے نا بہن اور خواتین جو ہے نا وہ بے حیا ہو جاتی ہے، مسئلے کھڑے ہوتے ہیں آپریشن سے، تو آپ لوگ نکل جائے، تو ہمیں ڈیمانڈ دیتے تھے، یہ ادھر سے اپنے ڈیمانڈ مانگ رہے تھے، تو وہ درمیان میں لوگوں کو تکلیف تھی۔ تو اگر وہ آپ کی ماں بہنوں کا واسطہ دینے پہ بھی نہیں مانتے تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟
ان کی ڈیمانڈ تھے جس طرح ہم پہلے سے ادھر چہل قدمی جو کر رہے تھے اور جو ہمارے اپنے جو ہے نا وہ کیمپ وغیرہ تھے اسی طرح رہنے تھے جس طرح مرڈر سے پہلے مرجر سے پہلے جو ہے نا فاٹا میں تھے. تو یہ تو پھر ریاست کو چیلنج کرنے والی بات ہوئی نا. تو اس پہ کون ریاست مان سکتی ہے؟ جب آپ حصہ اس وقت خیبر پختونخوا کا تو وہی قانون ہوگا جو خیبر پختونخوا باقی میں ہے، الگ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو سر جی یہ لوگ تو چلے گئے تھے نا، ان کو تو دوبارہ بات کرایا گیا. وہ ٹھیک ہے، اب وہ غلط ہوا، اب آگے اب کیا حال ہے اس وقت جب وہ امن پہ نہیں مان رہے؟ دیکھو ہم جتنے بھی ادھر جو قبائلی لوگ ہیں یا پٹھان لوگ ہیں یہ ہم محبت وطن ہے. خدا کی قسم میں ہر بندے کو کہتا ہوں جو یونیفارم میں ہوتا ہے اس یونیفارم والے سے ہمارے لوگ زیادہ محب وطن ہے. بغیر تنخواہ کے اس ملک اور اسٹیٹ کے لیے ہمارے مشران نے قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور یہ کتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ لوگ ہجرت کر کے ادھر سے آ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. بالکل صحیح، بہت بڑی بات ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دیکھو نا سب سے دیکھو ایک پٹھان پوری زندگی جو ہے نا کما کر باہر جا کر سفر کر کے ایک گھر بناتا ہے اور ایک حجرہ یا بیٹک بناتا ہے، سارے جمع پونجی اس پہ خرچ کرتا ہے. وہ ہمارے سارے ویران ہو گئے. ٹھیک ہے تو اس کا تو دیکھو یہ سب سے بڑی قربانی یہی ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں حاجی صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. دیکھتے کیا نکلتا ہے میٹنگ میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے درمیان جو ہو رہی ہے. وقت ہے ہمارے ایک ٹیل اینڈر کا، اور یہ ٹیل اینڈر ہے آج لاہور مین ہول حادثہ جو ہوا ہے اس میں پنجاب حکومت نے کچھ ایکشن لیا ہے کچھ لوگوں کے خلاف، لیکن کیا یہ حل ہے، یہ مستقل حل ہے یا نہیں ہے، اور پنجاب حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس موقع بھی ہے. دیکھیے یہ ریل جو بنائی ہے میمونہ ستار نے، پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس کو دیکھے اور کوشش کرے کہ اس میں جو پیغام ہے اس کو سمجھا جائے. میں حراست میں ہو گیا اور اس کے بعد مجھے پولیس والے لے کر چلے گئے. تو پہلے تو تشدد کر کے منوا رہے تھے. یہ کہنا ہے اس خاتون کے شوہر کا جس کا لاہور میں مین ہول میں گر کر انتقال ہوا. اب سوچیں ایک خاندان جو پہلے ہی اتنی اذیت سے گزر رہا ہو، اس کے ساتھ پولیس، the very institution that's core job is to protect people، جب آپ انصاف لینے جائیں تو الٹا آپ کو ہی ٹارچر کرنا شروع کر دے. ایس پی بلال صاحب تھے، ایس ایچ او صاحب تھے ذہان باز، تو انہوں نے مجھے تشدد کیا. جو بیلٹ ہوتا ہے اس سے ڈنڈے سے اور ہاتھوں سے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ آپ سے ایک ایسے جرم کا اقرار کرا سکے جو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. وہ منوا رہے تھے کہ آپ مان جائیں. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. واقعے پر سخت ایکشن لیتے ہوئے میڈم چیف منسٹر نے کچھ افسران کو معطل تو کیا ہے، مگر معاملے کی سنگینی یہ ہے کہ پولیس کی بے حسی ایک بار پھر عیاں ہوئی ہے. کسی ایک ایس ایچ او، ایس پی یا پولیس آفیسر کو سزا دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، بیکاز اٹس ڈیپ روٹیڈ. اس کے لیے لانگ ٹرم اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے جس کے بارے میں چیف منسٹر بار بار کہہ چکی ہیں اور کمیٹڈ نظر آتی ہیں. پنجاب پولیس پر ایک عرصے سے کرپشن، اسٹرکچرل مسائل اور ابیوز آف پاور کے الزامات لگتے آئے ہیں. اس لیے اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر ملوث پولیس افسران کے خلاف ایگزیمپلری کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ پورے ڈپارٹمنٹ میں فرام ٹاپ ٹو باٹم اصلاحات کریں. بیکاز ایز دس سے فش سٹارٹس راٹنگ فرام دا ہیڈ. آئی جی پنجاب سے شروع کریں. پولیس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے اور پنجاب پولیس تو بدنام اتنی ہے کہ فلمیں بنتی ہیں اس پہ، اور فلموں میں پنجاب پولیس استعارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے جس طرح کا وہ تشدد کرتی ہے، ظلم کرتی ہے لوگوں پہ کہ یہ ڈیڈ باڈی سے اطراف جرم کروا سکتے ہیں. یہ تو پھر زندہ انسان تھا اور جس کے ساتھ اتنا تشدد کیا. تو یہ ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے کہ آپ کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ہی اہم کام ہے، بڑا ہی ضروری کام ہے جو اس ریل میں سجیسٹ کیا گیا ہے کہ پولیس ریفارمز کریں، ان کا کلچر بدلیں. یہ پولیس ایک محافظ عوام دوست اس کو بنائیں. پنجاب پولیس کو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اور بہت کروڑوں عوام کی آپ دعائیں لیں گی.